بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو ہر ماں باپ ان کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی نہ مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ مالا شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مادہ شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ و تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح بہم کر کے آگے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا گھر نہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مادہ کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنے گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اس لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھونا کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، اب کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، بہت خوش رہے گی۔ مالا شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی 3 چیزیں ہیں یا کون سی ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالا شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، مت اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی اس گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسر سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ دوستو، ہم نے یہ دیکھا ہے، جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکیوں کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ میکے والوں پر اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ ایسے بچے کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور وہ ایسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے، پورا گھٹ گھٹ کا مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے، اور اس شوہر کے ظلم ختم کو اس کی تانوں کی گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، جبکہ اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالا شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، جس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، نہ صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں پر بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ دوستو، ہم نے اپنے ارد گرد نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے ایسے گھر بھی جو عورت اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا تم خود کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اگر ایسے گھر بھی ہیں صرف خود کو اول سمجھتے ہیں، بیوی کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے، ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی کو ظلم ختم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے،
حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، اپنے لیے غضابوں کو گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کو عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے گا کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، اور بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کے یا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطی کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری میں دلجوئی، تماداری اور خدائی کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے اور وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالا شخص، تیسرا عمل فرمایا جس کی اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ بھی مت کرنا جہاں کہ کنبہ یعنی کہ خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، وہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ طلاق کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، تو یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، اس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ پر وہ تو خوار ہو گیا، ان چیزوں پر عمل کرو، اپنے بیٹی کا رشتہ کہیں کار دو تو یہ سنت عمل ہے، آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالا شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا اور بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ میری بہن بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا اور ہمیشہ کے لیے سروں پر اپنے رحمت کا سایہ برقرار رکھے، خوش رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام باتوں کو سننے، سمجھنے و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنا